جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ موجودہ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ پریکٹیکلی ناکام ہو چکی ہے. نہیں ناکام کہاں سے ہو گئی؟ جس مقصد سے وہ جاری ہے اس میں بہت کامیاب ہے. جس مقصد ہاں جی لیکن لوگوں کو اگر دھوکے دینے، لیکن ہاں وہی دغا بازی سے کام لینا، اس کی کئی مثال اتحاد کے نام پر افتراق پیدا کرنا، تمام بد ارادے جی جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا موضوع بن چکے ہیں ان سب میں بڑی کامیاب چل رہی ہے. اب جو بوسنیز کے ساتھ انہوں نے حال ہی میں کیا ہے، اتنا کھلا کھلا ظلم اور فساد ہے کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کر سکتی اس دور میں ان لوگوں کو، اس دور کے ان حکومتوں کے سربراہوں کو جو اس فتنے اور فساد میں شامل ہیں. ایک طرف پہلے ان کے ہتھیار روکے گئے، پھر یہ دھوکہ بازی کی، بڑے بڑے جیٹ جا رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے فوجی سامان سے لیس ہو کر ہمارے دستے وہاں پہنچ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ بوسنیا کیا، سربز کیا کرتے ہیں. اور وہ جھوٹا تحفظ دے کر جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، ان کو اپنے دفاع سے غافل کر دیا. پھر ان کو کھلی چھٹی ملی ہے حملے کی، اور اب کہہ رہے ہیں او ہو کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم شکستی تسلیم کر لیں، یہاں سے نکل ہی جائیں. اتنے خبیث اور بد عزائم ہیں اس یونائٹڈ نیشنز کے کہ میں نے اپنے جو خطبات کا سلسلہ تھا عراق کے اوپر، اس میں نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، بے شک دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیں. میں نے کہا تھا یہ یونائٹڈ نیشنز اس قابل نہیں رہی ہے کہ شریف ملک اس کے ممبر رہیں. اس لیے اگر بعض لوگوں نے دنیا کو جبر سے دبانے کا اس ذریعہ بنانا ہے تو بنانے دو ان کو، لیکن تمام غریب اور شریف النفس ممالک جو عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو یونائٹڈ نیشنز سے نکل جانا چاہیے. اگر یہ ہوتا تو کھل کر دو گروہ سامنے آ جاتے، ایک وہ جو ظلم کا بہانہ ڈھونڈتے یا نہ ڈھونڈتے دوسروں پر کھلا کھلا ظلم کرتے. یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر تو ان کا سہارا نہ ہوتا، یونائٹڈ نیشنز کا کور ان کے جرم پہ پردہ تو نہیں ڈالتا. لیکن اب یہ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کے نام پر نہایت ہی خطرناک شرارتیں جاری ہیں. جس کو چاہیں مرواتے ہیں، جس کو چاہیں اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کے خلاف ریزولوشن ایک دفعہ پاس کریں وہ بات ختم بھی ہو جائے تو ریزولوشن کھڑا رہتا ہے. جس کے متعلق ریزولوشن بے معنی ہے، اگر 100 بھی ریزولوشنز پاس ہو جائیں ہر دفعہ کوئی اس کو پارا پارا کر کے پھینک دے، اس کو کوئی حقیقت نہ سمجھے، پاؤں تلے رون دے، بڑے خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے پر چلا نہیں، نیت تو ہماری تھی پر مانتا نہیں کوئی. حضور میرا سوال یہ تھا کہ اسلام، قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات ارشادات کے مطابق کوئی یونائٹڈ نیشنز کا تصور اسلامی دنیا میں؟ یونائٹڈ نیشنز تو جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسول یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ تصور تو ہے کہ بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، ایک پروگرام بنایا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مرکزی کردار ادا کریں گے. لیکن یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کا نقشہ الگ کھینچا گیا ہو، اگرچہ حضرت مسلم موعود نے بعض استنباط کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا نقشہ ہے، لیکن میرے نزدیک تو صرف مسلمانوں کو ایک یونائٹڈ نیشنز کا نمونہ دینے کے لیے تعلیم دی گئی ہے. باقی قوموں نے کہاں سننی تھی قرآن کی، نہ وہ اس لائق تھے کہ اس تعلیم سے استفادہ کریں. اس لیے مسلمانوں کو فرمایا گیا صرف، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیل ہے ہمارے نزدیک. اگر تم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس قسم کی کوئی قائم کرو ایسوسی ایشن جس میں یہ بنیادی اصول داخل ہوں، یہی ان کے رہنما ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ دو ریاستیں ہیں، کیونکہ ملک کے اندر تو دو گروہ اس طرح کھلم کھلا نہیں لڑا کرتے اور پھر سب اکٹھے ہو جائیں اس کے متعلق. وہ تو ریاست کے خلاف جب حرکت کوئی کرتا ہے تو ریاست اس کو سزا دیتی ہے. یہاں دو ممالک مراد ہیں، مسلمان ممالک. وہ جو آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرو، تم اکٹھے ہو جاؤ اور ان کو
ان میں صلح کروانے کی کوشش کرو، اور انصاف سے صلح کروانی ہے، کسی کی تائید نہیں کرنی خاص. اگر اس میں ناکام رہو تو پھر تم سب اس فریق کو جس کو تم سمجھتے ہو کہ دراصل مجرم ہے اور ضد کر رہا ہے، امن کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس کو مجبور کر دو، اس کے خلاف لڑو. یہ اقوام متحدہ کا تصور اسلام کے اندر پیدا فرمایا گیا، اور جب تم اسے قابو کر لو، مجبور ہو جائے، تو پھر بھی اس کے ساتھ بعد میں انصاف کا معاملہ کرنا ہے. مجرم قرار دے کر اس کو کچلنے کی کوشش نہیں کرنی. اب یہ جو عراق کے تعلقی میں دیکھ لیں، بالکل اس کے برعکس ہو رہی ہیں باتیں. یونائٹڈ نیشنز کا تصور تو موجود ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے اس وقت کسی دنیا میں قوم کا مزاج تیار نہیں ہے. اب تو دن بدن یہ مائٹ از رائٹ کے اصول پر آگے بڑھیں گے، صاف دکھائی دے رہا ہے. طاقت ہی میں سب کچھ ہے، وہی سچائی ہے.